السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ عمران خان صاحب اس وقت قید تنہائی کا شکار ہیں، اٹک جیل میں، جہاں ایک کلاس کی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور میرا خیال ہے عدالت نے یہ کہہ کر رد کیا کہ اڈیالہ جیل بھی جیل ہے اور اٹک جیل بھی جیل ہے۔ تو اٹک جیل کے کمرے میں عمران خان صاحب قید ہیں، بقول ان کی وائف کے، جو انہوں نے کسی جگہ یہ اس بات کا اعادہ کیا کہ عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں رکھا گیا ہے اور باتھ روم اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، اور جو ہے وہ ان کو فیسلٹیز نہیں مل رہی ہے جو ان کو ملنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں تو دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو اشتہار بانٹا تھا کہ میں جو بھی کیونکہ وہ بھی سابق وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف صاحب، اور بہت سارے اہم لوگ، بڑے اہم منسٹر پہ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کا AC بھی نکلواؤں گا، ٹی وی بھی نکلواؤں گا، اور جیل ہے۔ جب عام قیدی کو، جو عام قیدی جیل میں ہوتا ہے قانون کے مطابق، آپ کو بھی وہی سہولت ملے گی۔ تو عمران خان کو وہاں پر جو بھی فیسلٹیز دی جا رہی ہے، ایون کہ ان کے ایک وکیل نے کہا کہ جناب قرآن پاک، انگریزی میں قرآن پاک اور آپ کا نماز، اور یہ تو پتہ ہی چلا ہے کہ جیلر صاحب سے جب معلوم کیا گیا تو پتہ ہی چلا ہے کہ جناب یہ ساری چیزیں ان کو پرووائڈ کی گئی ہیں، اور دوسرے قیدی بھی مانگتے ہیں تو ان کو دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون سی فیسلٹیز چاہتے ہیں؟ وہ فیسلٹیز جو آپ دوسروں کو نہیں دینا چاہتے تھے، دوسرے سابق وزیر اعظم کو نہیں دینا چاہتے تھے، وہ آپ کو کیسے مل جائے؟ یقیناً جب آپ کی مسز نے ان کو اس کمرے میں دیکھا ہوگا جب وہ بنی گالہ میں ہوتے تھے اور زما پارک میں ہوتے تھے، تو وہاں تو کئی ایکڑ کی، کئی کینال کا بنگلہ ہوتا تھا، ایک سے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک آپ گھوم رہے ہوتے تھے، عیاشی تھی۔ تو یہی چیز نواز شریف کو بھی تھی کہ ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا، جو جاتی عمرہ کتنا بڑا ہے، اس میں جائیے آپ، میں تو گیا ہوں، میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ سابق وزیر اعظم تھے، اور ایک دفعہ نہیں، دو تین دفعہ وزیر اعظم بنے۔ جب ان کو قید ہوئی تو وہ بھی ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کر دیے گئے۔ ایک خاتون تھیں جناب مریم نواز صاحبہ، ان کو تو بیچارے ٹارچر سیل میں رکھا گیا، مثلا ڈیتھ سیل میں رکھا گیا، تو ان کو تو ڈیتھ سیل میں نہیں رکھا گیا۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس وقت ان کی جو یہ سوالات ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ظاہر ہے ان کی بیوی ہیں، انہوں نے ان کی عیاشیاں دیکھی ہیں، آج وہ کونے میں بیٹھے ہیں تو ایک کمرے میں بند ہے تو ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ لیکن یہ تکلیف 3 سال کے لیے جو سزا ہوئی ہے، لیکن آنے والے وقت میں عمران خان کے لیے اچھے حالات نہیں ہیں، کیونکہ ابھی آج ہی ایک انفارمیشن ہے کہ سائفر کیس میں دہشت گردی کے ونگ نے، جو FIA کے، وہ انہوں نے مقدمات کر لیا کہ سائفر گیا کہاں۔ سائفر کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے کہ عمران خان نے اس کے بارے میں کیا کہا، اعظم خان صاحب کی آڈیو کیا نکلی، اعظم خان صاحب سے بھی اس میں معلومات لے لی گئی، اور کس طریقے سے سائفر غائب ہوا، کہاں گیا، کس طرح انہوں نے سائفر کو مس یوز کیا، اور پاکستان کے لیے اور امریکہ اور دوسرے تمام چیزیں آپ سب کو پتہ ہے۔ میں اس کے اوپر ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں تو یہاں آنا چاہتا ہوں کہ سائفر گم مقدمات اور سائفر کے ذریعے جو انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کیا ہے، اس کے اوپر ان کو عمر قید ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، یہ سزا بنتی ہے ان کے اوپر۔ اور ابھی GIT تھی FIA کی، میرا خیال ہے وہ گئی ہے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، جو سائفر گم ہونے پر آپ کو یاد ہے کہ انویسٹیگیشن FIA کر رہی تھی تو لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا تھا کہ نہیں کریں گے، لیکن وہ اسٹیج ایسے ہی نکلا ہے، FIA نے اپنا کام شروع کر دیا، اور اس دوران انٹرنیشنل اخبار میں بھی کچھ خبریں آ گئیں، اور پھر اعظم خان، اور پھر بہت ساری چیزیں اور اب سامنے آ گئی ہیں، خود ان کے بیانات آ گئے عمران خان کے۔ تو وہ عمران خان سے جیل میں ملاقات کی ہے GIT نے، اور سائفر پہ ان پر مقدمات بن چکا ہے، گم ہونے کا یہ بھی بن چکا ہے، اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے، اور یہ انسداد دہشت گردی ونگ کر رہی ہے۔ گویا آنے والے وقت میں یہ کیس انسداد دہشت گردی کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اٹھایا جائے گا، جس کی سزا کم از کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید ہے۔ اب آئیے 9 مئی کا کیس، 9 مئی کا کیس بھی عمران خان نامزد ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے مختلف آڈیو سے، مختلف اسٹیٹمنٹ سے، مختلف بیانات سے، مختلف قسم کی آپ کی گواہیوں سے، مختلف ثبوتوں سے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ تھے اس کے۔ عمران خان نے خود بھی انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جی اگر مجھے رینجرز گرفتار کرے گی تو یہ ریئیکشن آنا ہی تھا،
لیکن آپ نے ابھی شمشان بخاری کا سنا ہوگا، انہوں نے کور کمیٹی کے اجلاس میں یہ جو عمران خان جس کو پریزائڈ کرتے ہیں اس میں طے تھا کہ جی فوجی تنصیبات پر حملہ کیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں گواہیوں کی صورت میں اور بالکل تیار ہے یہ کیس آپ کے عدالت میں چلنے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ کیس سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ بڑی خوبصورتی سے، جو بھی بینچ ہے اس کو بہت خوبصورتی سے اس کیس کو تھوڑا سنتا ہے اور پھر ڈیلے کر دیتا ہے، کہتا ہے جی تاحکم ثانی، پھر اس کو اٹھاتا ہے، پھر اس کو سنتا ہے، پھر اس کو تاحکم ثانی، پھر اس کو اٹھاتا ہے، پھر آخر یہ وقت گزرتا چلا جائے گا. یہ کیس میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے، اس وقت تک یہ فیصلہ نہیں کریں گے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے. جو لاء کا ایک طالب علم ہوتا ہے کہ یہ جو عدالت ہے یا تو فیصلہ کر دو بھائی کہ نہیں آپ نہیں سن سکتے. حالانکہ ان کی جتنی آرگومنٹس ہیں اس کے جوابات بالکل مناسب دیے گئے ہیں، ہر چیز موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی وکیل کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے، اپیل کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے، کیا قانون میں ایسا ہے، جی ہے، کیا عدالتوں نے فیصلہ دیا دی، سب کچھ موجود ہے. لیکن اس کیس کو ایک دن سنا جاتا ہے اور 10 دن ڈیلے کر دیا جاتا ہے. ایک دن سنتے ہیں پھر 20 دن سلو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ بینچ اس فیصلے کو لٹکانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر یہ فیصلہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں سنا جا سکتا ہے تو ان کا یہ فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. کلیئر ہے بالکل. تو یہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ کرنے کے بجائے یہ چاہتے ہیں کہ ڈیلے کیا جائے اور یہ بوجھ اگلے چیف جسٹس کے اوپر ڈال دیا جائے، اور اس دوران عمران خان کو اتنا ریلیف ملے کہ 9 مئی کا کیس جو آرمی کورٹ میں چلنا ہے وہ نہ چل سکے. اور یہ اس میں کامیاب ہے یہ آپ کے بینچ جو ہے. اور اس کی سزا یقیناً اس کی سزا عمر قید ہے. بہت ہی خطرناک کیس ہے یہ. اس میں بغاوت کا عنصر ہے، اس میں آپ کے دہشت گردی کا عنصر، ملک دشمنی کا عنصر شامل ہے. تو یہ کئی کیسوں میں عمران خان نامزد ہو چکے ہیں، کئی FIR میں. تو چنانچہ اس سلسلے میں فیصلہ فوجی کو عدالت سے جو ثبوت موجود ہے، ناتردید ثبوت موجود ہے، اس میں عمر قید، ظاہر ہے پھانسی تو نہیں دی جاتی ہے آج کل کے دور میں، تو عمر قید ان کا سامنے ہے. سائفر میں بھی عمر قید ہے، اس میں بھی عمر قید ہے. ایک اور کیس چل رہا ہے جس میں قتل ہوئے تھے عبدالرزاق شر آئین شکنی کے اوپر، وہ کیس اگر چلتا ہے تو اس پر سزائے موت ہے، یا اس میں بھی عمر قید ہے. القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ اب اپنے اگلا اس پہ آنے والا ہے. اور آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ کا بھی الیکشن کمیشن نے عمران خان کو کہہ دیا، بہت بڑا کیس ہے کہ جناب عالی آخری آپ اپنا بیان جمع کرا دیں، ادروائز وہ فیصلہ دے دیں گے. اور فورن فنڈنگ کیس بھی کرسٹل کلیئر کیس ہے، جس کے اوپر 2014 سے جناب آپ کے اکبر ایس بابر لڑے تھے، اور اس وقت لوگوں کا یقین نہیں تھا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اکبر ایس بابر صاحب نے جو باتیں کی وہ بات کی انویسٹیگیشن کے ذریعے سب کچھ سامنے آ چکا ہے. FIA کی انویسٹیگیشن کے ذریعے بھی، BR کی اسٹیٹ بینک کی انویسٹیگیشن کے ذریعے کہ یہ فورن فنڈنگ کہاں سے ہوئی ہے. اب اس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کہہ دیا گیا عمران خان کو کہ اب آپ آخری ان کے وکیل کو کہ وہ جمع کرائیں، ادروائز فیصلہ آ جائے گا. یہ فیصلہ بھی کرسٹل کلیئر ہے. اس میں عمران خان کی وہ تمام بینک اکاؤنٹ ضبط ہو سکتے ہیں اور عمران خان کی نااہلیت کے ساتھ ساتھ سزا بھی ہو سکتی ہے. اب آتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے وہ بھی بالکل تیار ہے، وہ بھی کرسٹل کلیئر ہے. اس میں مرکزی ملزم جو ہیں بشرا بی بی، اس میں مرکزی مسلم بشرا بی بی ہیں. بشرا بی بی آیا گواہی دیتی ہیں، وعدہ معاف گواہ بنتی ہیں، یا وہ ایز اے بڑے مجرم ملزم کے طور پر سامنے آتی ہیں. اب یہ فائنل کیس آنے والا ہے. کسی بھی وقت آپ سنیں گے کہ القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی گرفتاری ہو گئی اور عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر چارج شیٹ ہو گیا اور اس کے اوپر فیصلہ آئے گا. اب وہ دور جو سہولت کاری کا عمران خان کو 3 سال کا ملا، نہ صرف سپریم کورٹ سے بلکہ دوسری تمام کورٹوں سے، وہ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے. اور اب ایک میرٹ کا اور قانون اور انصاف کا سورج ابھر رہا ہے. اور یقیناً قانون اور انصاف کا جب سورج آئے گا تو کوئی دباؤ نہیں ہوگا لوور کورٹ پہ، کوئی دباؤ نہیں ہوگا کسی پہ، اور میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. اور میرٹ پہ اگر فیصلہ ہوا تو فورن فنڈنگ ہے، القادر ٹرسٹ ہے، توشہ خانہ پہ تو سزا ہو چکی ہے، سائفر ہے، 9 مئی ہے، ان سب میں عمران خان صاحب کو بہت بڑی سزا ہے. تو بظاہر عمران خان کا سیاسی فیوچر جیل کے پیچھے ہے. اور اگر عمر قید کا فیصلہ جو کہ سزا بنتی ہے 2 اہم کیسز میں ہو جاتا ہے تو پھر تو 3 سال
تو چھوڑیں 5 سال ان کی نااہلی، ان کی عمر اتنی نہیں ہے کہ وہ اگلا الیکشن لڑ سکے، اس وقت تک ان کی تنظیم ویسے ہی بکھر چکی ہے۔ پی ٹی آئی عوامی لیول پر بھی اب پی ٹی آئی کو پذیرائی نہیں ہے، لوگ اب اریٹیٹ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں۔ یو کے کینیڈا میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارا گیا ہے کہ جو آ کر جو ہے پاکستان ڈے پر انہوں نے پاکستان کو گالیاں دی ہیں، اپنا پرچم اٹھایا، پاکستان کا پرچم نہیں اٹھایا ہے۔ تو اب بیرون ملک بھی، اوورسیز پاکستانی بھی اپنے پاکستان سے محبت جو کرنے والے ہیں وہ بھی نکل کے آ گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی والوں کی پٹائی شروع کر دی ہے۔ تو چنانچہ اب ایک عوامی رد عمل بھی آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ کل تک وہ عمران کی حمایت میں تھے، ہر آدمی ایک سیاسی اپنے قائد کے لیے جنگ لڑتا ہے، وہ صحیح ہے، لیکن جب فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف، اس کے بعد ادارے کے خلاف، اب اس کے بعد اب پاکستان کے خلاف یہ ساری چیز ہو رہی ہے، تو اب پاکستانی جو ہیں وہ خود اس کا رد عمل دے رہے ہیں، اور دیکھا ہوگا سوشل میڈیا میں کہ یہ صورتحال ہے۔ تو بظاہر نہ پارٹی رہی، پارٹی بھی رہے گی تو وہ چھوٹی موٹی ایک پارٹی کے طور پہ رہے گی۔ عمران خان صاحب جو آنے والے وقت میں ان مقدمات کو فیس کریں گے تو ان کی یہ سزا بنتی ہے۔ وقت تھوڑا ہے لیکن ان کی ریلیف بھی تھوڑی ہے۔ ستمبر 17 ان کے سہولت کاری کا سورج غروب ہو چکا ہوگا۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔